السلام علیکم ویورز، میرا نام حماد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ آپ نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی، آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور قائد اعظم ایک نامی گرامی اور بڑے وکیل بنے۔ ان تمام تر آسائشوں کے باوجود قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ قائد اعظم نے اپنی بگڑتی ہوئی صحت سے بھی کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ وہ شدید بیمار تھے، لیکن انہوں نے اس بیماری کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کہیں ان کے مشن میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے چند ایسے واقعات بتاؤں گا جس سے آپ کو قائد اعظم کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کتنے ایماندار اور اصول پسند انسان تھے۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنا تھا۔ حالانکہ قائد اعظم شدید علیل تھے، لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ لیکن وہاں کابینہ کے دوسرے لوگ بشمول اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان وقت پر نہیں پہنچے تھے۔ قائد اعظم نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور حکم دیا کہ حال میں موجود تمام خالی کرسیاں نکال دی جائیں۔ ان کے اس حکم پر عمل ہوا اور بعد میں دیر سے آنے والے تمام وزراء نے جلسے میں کھڑے ہو کر شرکت کی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے لیے وقت کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ اسی طرح ایک دوسرے واقعے میں ایک دفعہ برطانیہ کے سفیر نے آپ کو پیغام بھیجوایا کہ برطانیہ کے بادشاہ کنگ جارج کا بھائی پاکستان پہنچ رہا ہے اور آپ اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے چلے جائیں۔ قائد اعظم نے جواباً برطانیہ کے سفیر کو پیغام بھیجوایا کہ میں تب کنگ جارج کے بھائی کو ایئرپورٹ پر لینے جاؤں گا کہ جب میرا بھائی برطانیہ جائے تو اس کو بھی وہاں کا بادشاہ ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئے۔ دوستو، یہ ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کابینہ کا اجلاس جاری تھا۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ چائے کا وقفہ کب ہوگا۔ آپ نے کہا، کیوں؟ کیا یہ لوگ گھر سے چائے پی کر نہیں آئے؟ ملک کا خزانہ ملک کے لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے چائے پینے کے لیے نہیں۔ قائد اعظم کابینہ کے اجلاس میں اور سرکاری تقریب میں کھانے پینے پہ سخت غصہ ہوتے تھے۔ دوستو، اسی طرح ایک دفعہ پاکستان کے سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کی کرسیاں منگوائی جانی تھی۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا اور یہاں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ لسٹ قائد اعظم کو دے دی گئی۔ قائد اعظم نے لسٹ دیکھی تو وہ 37 کے بجائے 44 روپے کی لسٹ تھی۔ اس میں 7 روپے زیادہ تھے۔ قائد اعظم نے پوچھا، یہ 7 روپے کس کے لیے ہیں؟ تو جواب ملا، یہ 7 روپے کی کرسیاں آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے منگوائی گئی ہیں۔ قائد اعظم نے کہا، یہ پیسے سرکاری خزانے سے کیوں جائیں؟ اس کے پیسے فاطمہ جناح خود ادا کریں گی، اور لسٹ سے 7 روپے کٹوا دیے گئے۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے آپ کو قائد اعظم کی ذہانت اور حاضر دماغی کا اندازہ ہوگا۔ قائد اعظم ٹرین کے سفر کے دوران اپنے لیے 2 برتھ سیٹ محسوس کرایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو آپ نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ قائد اعظم ممبئی سے لکھنؤ جا رہے تھے۔ ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تو ایک انڈین لڑکی ان کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹرین جب ذرا سی تیز ہوئی تو اچانک وہ لڑکی بولی کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں چین کھینچ کر لوگوں کو بولوں گی کہ تم میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہے ہو۔ قائد اعظم کچھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی کتاب سے سر نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر بولنے کے بعد لڑکی نے آپ کو جھنجھوڑا تو قائد اعظم نے سر اٹھایا اور اشارے سے اسے کہا، میں بہرا ہوں، تم نے جو بھی بات کرنی ہے مجھے لکھ کر دے دو۔ اس لڑکی نے کاغذ پر سب کچھ لکھ کر قائد اعظم کے حوالے کر دیا تو قائد اعظم نے فوراً ٹرین کی زنجیر کھینچ دی اور وہ کاغذ ٹرین حکام کے حوالے کر دیا اور لڑکی کو پکڑ لیا گیا۔ اس طرح قائد اعظم اپنی عقل مندی کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ دوستو، جب عمر کے آخری حصے میں قائد اعظم بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے تو ایک ڈاکٹر نے آپ کا بہت خیال رکھا۔ قائد اعظم اس وقت گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم نے اس ڈاکٹر سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا، برائے کرم میرا ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کر دیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا، یہ کام میرا نہیں بلکہ صحت کے ڈپارٹمنٹ کا ہے اور میں ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ قائد اعظم کی اصول پسندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، قائد اعظم کتنے اصول پسند تھے اس بات کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کافی امیر تاجر آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آیا اور قائد کو اپنا وکیل مقرر کرنا چاہا۔ اس نے قائد اعظم کو کیس لڑنے کے لیے 5000 کی باری رقم کی پیشکش کی۔ قائد اعظم ایک نامی گرامی اور بہت بڑے وکیل تھے۔ وہ چاہتے تو آرام سے وہ پیسے لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا، میں 500 روپے فی پیشی کے حساب سے لیتا ہوں۔ اس تاجر نے فوراً حامی بھر لی۔ قائد اعظم نے وہ کیس صرف 3 پیشیوں میں جیت لیا اور ان کی فیس 1500 روپے بنی۔ اس تاجر نے خوش ہو کے قائد اعظم کو 5000 دینے کی کوشش کی،
लेकिन कायद आज़म ने कहा नहीं, मैंने अपना हक ले लिया है। दोस्तों, कायद आज़म एक दफ़ा मुज़ाकरात के लिए लंदन में मौजूद थे। इनको बादशाह की तरफ से लंच के लिए दावतनामा वसूल हुआ। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता था, लेकिन कायद आज़म ने यह दावतनामा कबूल करने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह पे आपने जवाब दिया कि यह रमज़ान का बाबरकत महीना है और हम लोग इस महीने में रोज़े रखते हैं, इसलिए मैं लंच पर नहीं आ सकता। दोस्तों, आखिरी वाक़या ये है कि कायद आज़म सख्त बीमार थे और मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बेहतर ना थे। उन्होंने वहाँ जाने का इरादा किया। कायद आज़म के लिए एक सरकारी जहाज़ था जो काफ़ी छोटा सा था और ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल होता था। कायद आज़म क्योंकि बीमार थे तो उसमें आरामदेह सफ़र मुमकिन ना था। तबीयत की नासाजी की वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया कि कायद आज़म के लिए एक प्राइवेट कंपनी से एक जहाज़ किराए पर लिया जाएगा, जिस पे 5,000 पाउंड खर्चा आना था। लेकिन कायद आज़म ने बीमार होने के बावजूद साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फाइल पर लिख कर भेजा कि ये गरीब मुल्क इतने खर्चे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मैं छोटे जहाज़ पर ही सफ़र करूँगा। दोस्तों, जिस कौम के रहनुमा कायद आज़म जैसे बासूल और ईमानदार हों, वही मुल्क आगे बढ़ सकता है। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज हम किधर खड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कायद आज़म की ज़हानत और रसूल पसंदी पे बनी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।